آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں عبدالرحیم عباسی صاحب. آپ ایکس پروونشل ڈرگ انسپیکٹر ہیں اور ممبر ہیں پروونشل کوالٹی اینڈ کنٹرول بورڈ سندھ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کے. عباسی صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ سرنجز بھی آپ لائے ہیں اپنے ساتھ, جن کا ہی کھیل تھا سارا میرے خیال سے, لیکن اس سے پہلے اگر آگاہی کے لیے لوگوں کی, یہ جو ہو رہا ہے معاملہ, یہ ایچ آئی وی چھونے سے پھیل جاتا ہے یا اس طرح, اگر آپ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں, ہو سکتا ہے کسی کی نوکری بچ جائے, انہیں بچوں کی تعلیم کا معاملہ جو تھوڑا سا حل ہو جائے. شارٹلی پلیز. اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ جو مرض ہے ایڈس کا, وہ چھونے سے نہیں پھیلتا, لیکن اگر کوئی چیز بلڈ سے ٹچ ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ پھیل سکتا ہے, ادروائز جیسے سوشل کانٹیکٹ سے نہیں پھیلتا. ایبسلیوٹلی سوشل کانٹیکٹ سے, اور میرے خیال میں لوگوں کو اتنی آگاہی بھی ہے, لیکن ایک ہمارے ہاں مزاج بن گیا ہے شاید ہیٹریڈ کا اور لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنے کا. اس کے اوپر آگے چل کر اپنے پروگرامز ضرور ذکر کریں گے کہ جو لوگ آلریڈی سفر کر رہے ہیں, سوسائٹی کو انہیں انکلوڈ کرنا چاہیے, ان کی مدد کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ سوسائٹی ان کو بالکل الگ تھلگ کر دے. سر ایک تو بہت شکریہ آپ کی آمد کا. سب سے پہلے اگر آپ ہمیں کچھ سرنجز ہیں ہمیں سامنے نظر بھی آ رہی ہیں, نوئنگ کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے, آپ اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں, سرو کر چکے ہیں, سب سے پہلے تو بیفور یہ بڑا ٹیمپٹنگ ہے کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کون سی سرنج لاک ہو جاتی ہے, کون سی نہیں ہو جاتی. اگر آپ ہمیں سندھ میں ہمارے سرکاری اداروں میں فالو ہونے والے پروٹوکول کے حوالے سے بتا سکیں کہ سرنجز آتی ہیں, ان کو چیک کیا جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ والی بین ہے, یہ والی نہیں بین ہے, یہ والا سٹاک ضائع کرنا ہے, کیسے یہ پروسیس فالو کیا جاتا ہے جو ایڈز پھیل گیا اتنی تیزی سے ہمارے یہاں؟ اصل میں جو سرنجز ہیں یہ بھی بالکل جس طرح ہمارے ملک میں میڈیسنس ہیں, یہ بھی رجسٹر ہوتی ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اسلام آباد کے پاس. تو جب ہم تمام سرنجیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ رجسٹرڈ سرنجز ہیں, لیکن اس کا جو مس یوز ہے اس سے جو ہے مریض افیکٹ ہو رہے ہیں, اور یہ ایڈس جو ہے وہ ایک مریض سے دوسرے مریض میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. کیونکہ سرنجز جو ہیں جیسے 1 cc ہے وہ آٹو لاک نہیں ہے, 10 cc جو ہے وہ آٹو لاک نہیں ہے, 15 cc جو ہے وہ آٹو لاک نہیں ہے, 3 cc اینڈ 5 cc جو ہیں وہ آٹو لاک ہے جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ابھی یہ کیونکہ جو واقعہ ہوا ہے یہاں ولی کا ہاسپٹل کے حوالے سے, ابھی یہ رپورٹ تو میرے اندازے کے مطابق ڈیتھس کی کم ہے, اس لیے کہ کیونکہ تمام لوگوں کو تو ٹیسٹ نہیں کیا گیا, تمام بچوں کو بھی ٹیسٹ نہیں کیا گیا, اور مزید لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے تو یہ فگر جو ہے اور بھی زیادہ بڑھے گی. اچھا. اور اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اتنے افیکٹو میئرس نہیں لے رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو یہ مفت سی سی کی سرنجز ہیں, اگر آپ ہمیں ون بائی ون بتائیں کون کون سے کتنی سی سی کی ہیں, کس میں آٹو لاک ہے, کس میں اب یہ جو 3 cc کی سرنج ہے یہ آٹو لاک ہے, ٹھیک ہے نا. ونس اگر یہ ہم اس کو یوز کر لیں گے تو سر اگر آپ اسے دوبارہ پل کر سکیں, بہت سارے لوگوں کو میرے خیال سے ہو گئی آٹو لاک, یہ لاک ہو گئی, یہ لاک ہو گئی. میں دوسری. ٹھیک ہے, یہ 3 cc ہے, آپ نے اس کو ایک بار, اچھا اگر ہم اسے زوم کر کے دکھا سکیں. اب عباسی صاحب اگر آپ اس کو دوبارہ سے ایکٹ کر کے دکھائیے, یہ ایک بار ہم نے اس کا دیکھیں یہ ہم نے اس کا جو پلنجر ہے اس کو پل کیا ہے, ٹھیک ہے, اب یہ آگے واپس. جی. اب ہم اس کو جو لیکوڈ ہم نے اس میں فل کیا, ٹھیک ہے, وہ مریض میں انجیکٹ کر دیا, انجیکٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ واپس کھچے گی نہیں کھچے گی, یہ اس میں دوائی نہیں یوزلیس ہو گئی. اب اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے. اب یہ ہو گئی 3 cc اینڈ 5 cc جو ہے وہ آٹو لاک موجود ہے. یہ 15 cc ہے, 15 cc, 10 cc, 15 cc اینڈ 1 cc. وہ مارکیٹ میں جتنی بھی اویلیبل ہیں اتھورائز لوگوں کے پاس, وہ آٹو لاک نہیں ہے. یعنی یہ ایک دفعہ پیچھے گئی ہے, آپ اسے واپس لے جائیے تاکہ ہمارے ویورز اس کو دیکھ لیں. جی. اور ہم نے اس کو یہ استعمال کیا, اب یہ دوبارہ ہم نے جو ہے اس میں فل کیا, یہ دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ابھی میرے خیال سے اور بھی مسئلہ اس میں درپیش ہوا ہے, اور وہ یہ تھا کہ حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ ریویو کریں اس کو, کیونکہ انفینٹس جو ہیں ان کے لیے ہم آٹو لاک جو اگر یوز کرتے ہیں تو اس میں کافی پریشانیاں آ رہی ہیں ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو. اس کا کوئی متبادل ذریعہ ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ اس وقت 10 cc سرنجز کی بات کر رہے ہیں جو نیونیٹل کے لیے اب جس پر پابندی لگانے کی بات کی جا رہی ہے, تو اس میں کیا مسئلہ ہے, کتنی پریکٹیکل ہے وہ؟ اب دیکھیں نا, یہ تو لائف کا رسک ہے, اور اس طرح کے مریض جو ہیں جن کو فیڈ کیا جاتا ہے ان سرنجز سے وہ لیس دین 1% ہے. تو اس 1% کی وجہ سے
ہم 99% لوگوں کو جو ہے رسک پہ نہیں لے سکتے. تو یہ حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے جو 31 دسمبر 2026 تک انہوں نے الاؤ کیا ہے, اس کے بعد جو آٹو سریجز 10 cc میں بھی ہوں گی اور 15 cc میں بھی ہوں گی, تو ہم حکومت کے اس فیصلے کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اس فیصلے سے لوگوں کی زندگیاں بچیں گی اور یہ جو موذی مرض ہے ایڈز کا, اس کے پھیلاؤ میں کمی آئے گی. صحیح. جتنا بھی ایکشن لیا جا رہا ہے, میں ایک دفعہ پھر ذکر کرتی ہوں کیونکہ آپ اس سسٹم کا کچھ لوگوں کو معطل کیا گیا ہے, کچھ لوگوں کو بلایا بھی گیا ہے, کمیٹی بھی بنائی گئی ہے, سنا بھی جا رہا ہے کہ بھئی کیا ہوا, کیسے پھیل گیا. کتنے مطمئن ہیں آپ, اور یہ کتنی پریکٹیکل بات ہے, مطلب اس سے کیا پھیلاؤ رک جائے گا ایڈز کا جو اب کیے جا رہے اقدامات؟ نہیں, یہ اس سے رکے گا نہیں, اس لیے کہ مجھے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب آپ کے چینل نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا, اس کے بعد جو ہے وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ وہاں ولی کا ہاسپٹل گئے اور جا کے انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے سروے کیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے. جن 36 لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے یہ ایڈس جو ہے بچوں میں زیادہ پھیلی ہے, ان کو ابھی تک تو کوئی ایکشن ہوا نہیں ہے. اور بات صرف لوگوں کی ہے, ہمارے پاس سر اس سے پہلے بھی سابق ڈرگ انسپیکٹر موجود تھے, انہوں نے بھی جو آپ نے بھی ہوش ربا انکشافات کیے, انہوں نے بھی ہوش ربا انکشافات کیے تھے. 2023 سے آپ لوگوں نے اس پہ وارننگ دی ہوئی تھی, ایک سارٹ آف بیچ تھا انجیکشن کا جو غیر معیاری تھا. کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں کہ اس فضلے سے بھی انجیکشن بنا کے آگے بیچا جا رہا ہے, جو کہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کام ہو کیسے رہا ہے, کیسے کیا جا رہا ہے. اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیں عباسی صاحب, کچھ رپورٹس یہ بھی آئی ہیں کہ جو آس پاس کے جو لوکل ڈسپینسری یا کلینک تھے ولی کا ہاسپٹل کے, وہاں سے بھی میل پریکٹسز ہوئی ہیں, تو پھر یہ کیسز وہاں پہنچے ہیں تو مزید خرابی پیش آئی ہے. جب بھی کوئی ترجمان آتے ہیں سندھ حکومت کے اور جب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے دیکھے یہ ہاسپٹل, ہم کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن پرائمری کیئر, ہیلتھ کیئر جب تک ٹھیک نہیں ہوگا آپ ٹرجری پہ صرف پریشر ڈالتے رہیں گے. یہی کیس ہوا یہاں پہ بھی. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, اس لیے کہ میں ایک ہمارے شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل سول ہاسپٹل کی مثال دوں گا کہ وہاں جتنا بھی یہ ڈسپوزیبل مٹیریل ہوتا ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کی یہ جتنے ان ہاسپٹل کے علاوہ, اس ہاسپٹل سول ہاسپٹل کے علاوہ دوسری ہاسپٹل میں بھی ڈسپوزیبل کا کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے کہ ان کو ڈسٹرائے کیا جائے. کس طرح ان کے انسیلیٹر جو ہیں وہ آپریٹو نہیں ہیں, کوئی ایس او پی ان کے پاس نہیں ہے ان کو ڈسٹرائے کرنے کی. جب تک ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی تو یہ ایڈس جو ہے وہ اسی طرح پھیلتا رہے گا. رائٹ. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ نے اب تک آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا ایکشن لیا ہے کہ پابندی سے سارے ہسپتالوں کو, بھلے وہ پبلک ہوں یا پھر پرائیویٹ ہسپتال ہوں, وہاں سے جتنا بھی سرنجز اور خاص کر کے ایسی چیزیں نکلتی ہیں جس سے کوئی بھی مرض پھیل سکتا ہے, صرف HIV کا معاملہ تو نہیں ہے, آپ کا ہیپیٹائٹس بھی ہے, اینڈ دیر آر سو آن جو کہ بلڈ سے ٹرانسفیوژن سے ہو جاتے ہیں مسائل, ان کے لیے جتنی بھی اقدامات کرتی ہے کہ ان چیزوں کو ضائع کیسے کرنا ہے اور میک شیور کرنا ہے کہ دوبارہ یوز نہ ہو, کیا اقدامات کیے ہیں ابھی تک؟ نہیں, اس حوالے سے انہوں نے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے. ان کے پاس کوئی چیک بیلنس ہے نہیں, کیونکہ گورنمنٹ نے جو سندھ ہیلتھ کمیشن بنایا ہے ان کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو چیک کرنا. اب آپ دیکھیں کہ جب یہ کیس بہت ہی زیادہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا, اس کے بعد جو ہے ولی کا ہاسپٹل میں ہیلتھ کیئر کمیشن گیا ہے اور جانے کا ان کے کوئی فائدہ نہیں ہوا, انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی وہاں. اچھا. ان کیس اگر کسی جگہ سے کوئی مرض پھیل رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو افیکٹ کر رہا ہے تو ان کو تو اس ہاسپٹل کو سیل کرنا چاہیے تھا. بالکل. اگر وہ پوری ہاسپٹل کو سیل نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اس پورشن کو تو سیل کیا جا سکتا تھا نا جہاں یہ مس یوز ہو رہا تھا. ٹھیک ہے عباسی صاحب, تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ, اس آگاہی کے لیے بہت شکریہ کہ لوگوں تک یہ چیز پہنچے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.